نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہماری گفتگو چل رہی تھی زبان کی حفاظت کے بارے میں۔ جسم کے 5 اعضاء ایسے جن کی حفاظت وہ ضروری ہے۔ پہلا تھا آنکھ، جس کے بارے میں آپ نے سنا۔ دوسرا ہے دل، جس کے بارے میں سن لیا ہے۔ تیسری گفتگو یعنی تیسرا جز جو زبان ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے عبادت کے تعلق سے، عبادت کے بھی تعلق سے اور عذاب کے بھی تعلق سے حفظ زبان بہت ہی ضروری۔ ان میں سے 2 اصول آپ نے سماعت کیا۔ تیسرا اصول ہے جسے بغور آپ سماعت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو اور ہمیں سب کو بھی حفظ زبان کی توفیق عطا فرمائے اور اس زبان کو صحیح و سالم راستے پر استعمال کرنے کی توفیق فرمائے۔ تو تیسرا اصول ہے حفظ زبان۔ زبان کی حفاظت سے اعمال صالحہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ زبان کی حفاظت سے جو ہم نیک کام کرتے ہیں اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور بھی جو نیکیاں ہم کرتے ہیں، اس نیکیوں کی حفاظت زبان سے ہوتی ہے۔ کیونکہ جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ ہر وقت گفتگو میں مصروف رہتا ہے تو لا محالہ ایسا شخص لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی غیبت وہ کرتا ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کہ آدمی کے اندر وہ چیز موجود نہ ہو اور اس پر وہ الزام لگایا جائے کہ فلانا ایسا ہے، فلانا نے یہ کیا، فلانا نے وہ کیا، یہی غیبت ہے۔ مشہور فقرہ ہے کہ یعنی زیادہ غلطیاں کرتا ہے، زیادہ بولنے والا، زیادہ باتیں کرنے والا وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ اور غیبت اعمال صالحہ کو اس طرح تباہ کرتی ہے جس طرح آسمانی بجلی آپ جانتے ہیں، ہم نے تو دیکھا نہیں کہ کہیں گری، لیکن ہم نے سن رکھا ہے کہ جہاں پر بجلی آسمان سے گرتی ہے تو آس پاس وہ تو زمین کے اندر جاتی ہے، جس پر گرتی ہے اسے بھی لے جاتی ہے، آس پاس کی چیزوں کو بھی وہ جھلسا کے رکھ دیتی ہے۔ اور غیبت کرنے والے آدمی کے اعمال اس طرح ضائع ہوتے ہیں جس طرح وہ منجنیق یعنی ایک طرح کی توپ ہے، منجنیق میں گولے وغیرہ رکھ کر کے مشرق سے مغرب، پورب سے پچھم کو پھینکا جائے اور وہ وہاں پہنچ جائے، یعنی غیبت یہ ہے، غیبت کا وبال یہ ہے۔ تو غیبت یہ ہے کہ آپ نے سن رکھا کہ غیبت جو چیز فرد میں موجود نہ ہو اس کے تعلق سے وہ بیان کرنا کہ فلانا نے یہ کیا، فلانا نے وہ کیا، ایسی بات اس کے اندر ہے حالانکہ اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ تو منقول ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی شخص نے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے۔ کسی نے حضرت امام حسن بصری سے بتایا کہ فلاں آدمی نے آپ کی غیبت کی ہے، تو آپ نے غیبت کرنے والے آدمی کو کھجوروں کا ایک تھال بھر کر کے روانہ کیا اور ساتھ میں یہ بھی کہلوا بھیجا کہ سنا کہ تو نے مجھے اپنی نیکیاں ہدیہ کر دی ہے۔ ہدیہ کہتے ہیں تحفہ۔ مثلاً یہ ہماری تولیہ میں نے آپ کو یہ دے دیا تو میرا یہ دینا تحفہ ہوا ہے، تو میری لیکن میں نے آپ کو دے دیا۔ تو حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں جس کو بھیجا تھا اسے یہ بھی کہلوا بھیجا کہ اسے کہہ دینا کہ سنا ہے کہ تو نے مجھے اپنی نیکیاں ہدیہ کر دی ہے، تو میں نے ان کا معاوضہ دینا بہتر سمجھا۔ میں نے یہ بہتر سمجھا کہ تیرا یہ منہ میٹھا کر دوں اور تجھے کھجوریں کھلا دوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے کسی نے غیبت کا ذکر کیا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کون ہیں؟ یہ بہت بڑے محدثین میں سے ہیں، بہت بڑے فقیہ بھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر کے ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کریں گے، لیکن ابھی یہاں پر ہم یہ بتا دیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک اپنے وقت کے مائے ناز محدثین اور فقہا میں سے ہیں۔ ان کے استنباط پر آج بھی ہم مسائل پر عمل کرتے ہیں۔ یہ حنفی المسلک کے بہت بڑے محدث ہیں اور فقیہ بھی ہیں، کہ سامنے کسی نے غیبت کا ذکر کیا، یعنی غیبت کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کی غیبت کرنا درست جانتا، یعنی غیبت کو میں کرنا وہ درست میرے نزدیک ہوتا تو میں اپنی ماں کی غیبت کرتا، اپنی ماں کی برائی کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ میری نیکیوں کی مستحق میری ماں ہے، تو میں اپنی ماں کی برائی کرتا تو میری ساری نیکیاں میری ماں ہی کو ملتی۔ نقل ہے کہ ایک دفعہ حضرت حاتم عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی نماز تہجد فوت ہو گئی، یعنی چھوٹ گئی، تو آپ کی بیوی نے آپ کو اس پر آر دلائی کہ آپ نے نماز تہجد نہیں پڑھی، آپ کو شرم نہیں آتی ہے وغیرہ وغیرہ، انہیں آر دلایا۔ تو آپ نے جواب دیا کہ گزشتہ رات
गुज़श्ता शब एक जमात सारी रात नवाफिल में मसरूफ़ रही, पूरी रात वो नमाज, पूरी जमात ने नमाज नवाफिल अदा की, और सुबह उन्होंने मेरी गीबत की है, सुबह उन्होंने मेरी गीबत की, तो उनकी उस रात की इबादत क़यामत के रोज़ मेरे आमाल के तराजू में रख दी जाएगी। सुबहान अल्लाह। तो गीबत करने वाले का ये वबाल है, जो लोगों की बुराइयां करता फिरता है, उसकी सारी नेकियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं, वो चाहे जितना अमल कर ले उसके हिस्से में कुछ नहीं आने वाला है। और जिसकी गीबत की जाती है उसके दर्जात नेकियों के ज़रिए से बढ़ रहे हैं। चौथा उसूल, ज़बान की निगहदाश्त करने से, यानी ज़बान की हिफाजत करने से इंसान दुनिया की आफात से सालिम रहता है, यानी दुनिया के जो बवाल है, आफतें हैं, उनसे वो बच जाता है अगर ज़बान की हिफाजत करता है तो। हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का फरमान है कि ज़बान से ऐसी बात ना निकालो जिसे सुनकर लोग तुम्हारे दांत तोड़ दें। अल्लाह अकबर। यानी ज़बान से ऐसी बात ना निकालो जिसे सुन करके लोग तुम्हारे दांत तोड़ दें। एक और बुजुर्ग फरमाते हैं कि अपनी ज़बान को बेलगाम ना छोड़ो ताकि तुम्हें किसी फसाद में मुब्तला ना कर दे। ज़बान का यही हाल है, हम बिला सोचे समझे बोलते रहते हैं, जिसका हश्र, जिसका वबाल। और ये ऐसे बुज़ुर्ग हैं, ऐसे सालिहीन हैं कि जो इल्म में भी हमसे ज़्यादा, तक़वा में भी हमसे ज़्यादा, अल्लाह की बारगाह में इनकी रसाई भी हमसे कहीं ज़्यादा थी। जब इन लोगों का ये हाल है तो हमें बदर्ज उला एहतियात रखना चाहिए। तर्जुमा, किसी ने, एक बुज़ुर्ग ने फरमाया है कि अपनी ज़बान की हिफाजत करो और बेजा बातें ना करो, क्योंकि बसा औक़ात गुफ्तगू आफत में पड़ने का बाइस बन जाती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि पूरी एहतियात से ज़बान की हिफाजत कर, पूरी एहतियात के साथ ज़बान की हिफाजत कर, क्योंकि ये मामूली सा अज़ू, यानी ये मामूली सा टुकड़ा बाज़ दफ़ा बहुत जल्द इंसान को हिलाकत में डाल देता है। और बिलाशुबा ज़बान इंसान के दिल पर दलील है, यानी इंसान के दिल पर ये ज़बान दलील है। दिल में जो होता है ये ज़बान वही उगलता है, ज़बान से वही निकलता है। तो जो गुफ्तगू करने वाले को की अक्ल का अंदाज़ा बता देती है, जिसके सामने वो गुफ्तगू कर रहा है, बात कर रहा है, उसके सामने मेरे बात करने वाले के दिल की पूरी कैफियत को ज़ाहिर कर देता है कि इसके दिल में क्या है। इब्ने अबी मती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ज़बान तबाह करने में घात में छुपे हुए शेर की मानिंद है, जो मौका पाने पर गारतगरी करता है। इसलिए उसे खामोशी की लगाम देकर लग़वियात से बंद रख, इस तरह तू बहुत सी आफात व बलियात से बच जाएगा। बहुत से कलमात ऐसे होते हैं जो ज़बान से निकालने वाले को कहते हैं हमें ज़बान से बाहर ना निकाल। अल्लाह ताला तमाम अहले ईमान को आफात लिसान, ज़बान की बुराइयों से महफूज फरमाए। पांचवा उसूल और आखिरी उसूल हम बयान करके गुफ्तगू को यहीं पे इख्तिताम देंगे, और फिर जो चौथा बयान है दिल, उस पर हम कल जिक्र करेंगे। पांचवा बयान उसूल ज़बान की हिफाजत से है। हिफ्ज़ ज़बान के ताल्लुक़ से ज़बान की हिफाजत ना करने के बाइस आखिरत में इंसान अजाब में मुब्तला किया जाएगा। उस अजाब का तस्वुर जहन में रखा जाए, और जो आफात वहाँ इस बिना पर पेश आएंगे उन्हें याद रखा जाए। और उस सिलसिले में तुम ये नुक्ता याद रखो कि तुम जो गुफ्तगू करते हो वो या तो हराम व नाजायज़ होगी, हराम या तो वो हराम होगी या फिर वो नाजायज़ होगी, या फिजूल और लायानी होगी। अगर हराम व नाजायज़ होगी तो ऐसी गुफ्तगू बिलाशुबा अज़ाब दोज़ख का बाइस है, यानी बिलाशुबा आप अज़ाब में मुब्तला होंगे, जिसे बर्दाश्त करने की ताकत इंसान में नहीं है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मेराज की रात मैंने एक कौम देखी जो मुर्दार खा रही थी। मैंने जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया ये वो लोग हैं जो दूसरों का गोश्त खाते थे, यानी उनकी गीबत करते थे। गीबत करने वाला, गीबत आपने सुन रखा कि गीबत की बहुत सारी तारीफ़ें हमने मिन जुमला उन्हें बता दिया कि लोगों में वो ऐब मौजूद ना हो, वो बात ना हो, वो काम न किया हो, और शोहरत दी जाए कि फ़लाँ ने यही काम किया है, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ इतना जालिम है, इतना झूठा है, इतना ये है, और वो चीज़ उसके अंदर मौजूद हकीकत में नहीं है। यही गीबत कहलाती है।
تو ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، علماء اور طالب علموں کی غیبت سے زبان کو بند رکھنا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں کس سے؟ اپنے صحابی سے، کہ تم عالموں کی اور طالب علموں کی غیبت کرنے سے اپنی زبان کو بند رکھنا، اور عام لوگوں کو زبان سے نہ پیسنا۔ عام لوگ یعنی عام مسلمین جو ہیں، مومنین جو ہیں، ان کو اپنی زبان سے مت پیسنا۔ یہ پیسنا کیا ہے؟ یعنی غیبت نہ کرنا، یعنی غیبت نہ کرنا، تاکہ روز قیامت دوزخ کے کتے تجھے دانتوں سے نہ چبائیں۔ اللہ اکبر! پتہ لگا غیبت کرنے والے کو جہنم کے کتے اپنے دانتوں سے چبائیں گے۔ پھر وہ آدمی تصور کرے جو غیبت میں بڑا انہماک کے ساتھ وہ غیبت کرتا ہے، بڑی تیز لسانی کے ساتھ غیبت کرتا ہے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غیبت کی وجہ سے انسان کا دل ہدایت سے ہٹ جاتا ہے، یعنی وہ ہدایت یافتہ نہیں رہ جاتا، وہ ہٹ جاتا ہے ہدایت سے، اور دیرینہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب آدمی جب ہدایت سے ہٹ ہی گیا تو وہ دیرینہ ہو گیا، اور جب دیرینہ ہو گیا تو جو منہ میں آتا ہے وہ بکتا ہی جاتا ہے، بے لگام ہو جاتا ہے۔ یہ کلام تو ناجائز و حرام گفتگو سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جو باتیں ابھی آپ نے سنی یہ ناجائز اور حرام گفتگو سے تعلق ہے۔ اب رہی مباح، یعنی جائز تو ہے بات کرنا مگر غیر ضروری ہے۔ بات تو جائز ہے کرنا، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ صبح لوگ یا بعض اوقات مسجد میں لوگ آتے ہیں، ہم اپنے یہاں کی مثال دے رہے ہیں کہ بعض اوقات لوگ آتے ہیں، بات کرنا جائز تو ہے لیکن غیر ضروری ہے، لیکن بات کرتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسی باتیں کرتے ہیں جو بالکل کرنا ہی نہیں چاہیے۔ عام طور سے مسجد کا حکم ہے کہ یہاں پہ کوئی بات نہ ہو، یہاں تک کہ مسجد کا اگر چندہ ہو، مسجد کا چندہ ہو تو مسجد میں بیٹھ کر کے نہ گنا جائے، لیکن لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو دوسری قسم کہ اب رہا مباح اور غیر ضروری، جائز تو ہے مگر غیر ضروری ہے، تو اس کا بیان سنیں۔ پہلی یہ دو وجہوں سے ٹھیک نہیں ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ فضول و لا یعنی گفتگو کرتے ہیں تو یہ کرامن کاتبین ان کو لکھنا پڑتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ ان سے حیا کرے اور فضول باتیں لکھنے کی ان کو تکلیف نہ دے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، ما یلغز من قول الا لدیہ رقیب وعتید۔ بندہ کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالتا مگر اسے نوٹ کرنے کے لیے ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اچھی بات نہیں کہ بیہودہ اور لغو بیکار باتوں سے بھرا ہوا اعمال نامہ رب تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس بنا پر بندے کو چاہیے کہ فضول گفتگو سے بچے۔ اور بعض کتابوں میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے کسی کو فضول گفتگو کرتے دیکھا تو کہا، تیرے لیے خرابی ہو، تیری یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گی، تو دیکھ ایسی باتیں کیوں پیش کر رہا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ بندے کو قیامت کے روز کہا جائے گا کہ اپنے اعمال نامے کو اللہ تعالیٰ کے حضور تمام مخلوق کے روبرو پڑھ کر سنائے۔ قرآن کی ایک آیت کریمہ آپ سن لو، اللہ فرماتا ہے، فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے گا، اور یہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال امت محمدیہ کو فقط عطا کیا جائے گا۔ یعنی قیامت میں روز محشر صرف امت محمدیہ کا اعمال نامہ جو عطا ہوگا وہ دائیں ہاتھ میں، اور ادر امتوں کو بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ تو دائیں ہاتھ میں ہمارا نامہ دے گا اللہ، اور حکم ہوگا کہ اسے پڑھو، فلا یقرؤون کتابہم، اس نوشتہ کو، اس اعمال نامہ کو تم پڑھو۔ تو ہم تمام لوگ بھرے بزم محشر میں رب کے روبرو تمام لوگوں کے سامنے اسے پڑھیں گے، اور جو پڑھیں گے تو ہماری یہ لایانی باتیں بھی ہوں گی اس میں، جس سے ہم شرمندہ ہوں گے۔ اسی طرف حضرت امام غزالی اشارہ فرما رہے ہیں کہ انسان حضور اللہ تعالیٰ کے حضور تمام مخلوق کے روبرو پڑھ کر سنائے، اس وقت حشر کی خوفناک سختیاں اس کے سامنے ہوں گی۔ انسان پیاس کی شدت سے مر رہا ہوگا، جسم پر کپڑے نہیں ہوگا، یعنی ننگا بدن ہوگا، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، جنت میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہوگا، اور ہر قسم کی راحت اس پر بند کر دی گئی ہوگی۔ ایسے حال میں اپنے ایسے اعمال نامہ کو پڑھنا جو فضول و بیہودہ گفتگو سے پر ہوگا،
اب لوگوں کو جتنا چاہے جی کھول کر کے مسجد میں فضول اور وہ لفاظی اور امت کو لڑانے بھڑانے اور خلاف شرع وہ گفتگو کرتے رہیں، اور یقین جانیں، یہ امید رکھیں کہ یہ جو کچھ بھی یہاں پر کریں گے یا باہر کریں گے، یہ تو مسجد کا میں نے ذکر اس لیے کیا کہ پوری روئے زمین پہ سب سے افضل جگہ یہ مسجد ہوتی ہے۔ لوگوں کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ مسجد میں ہم کون سی گفتگو کریں اور کیا گفتگو کریں، باہر کی تو جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، تو جیسا چاہیں ویسا کریں، لیکن یہ جان رکھیں کہ حشر میں ان کا حشر کیا ہوگا۔ اس لیے چاہیے کہ زبان سے سوائے اچھی بات کے نہ نکالیں۔ اور آخری وجہ سن لیں اور اسی کے بعد صلاۃ والسلام پڑھ لیا جائے۔ یہ ہے کہ بندے کو فضول اور لایانی باتوں پر ملامت کی جائے گی اور شرم دلائی جائے گی، اور بندے کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرم و ندامت کی وجہ سے انسان پانی پانی ہو جائے گا۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے اپنی زبان کو فضولیات سے روک، کیونکہ ان کا حساب طویل ہوگا۔ جو شخص نصیحت کا آرزو مند ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام بھائیوں کو یہی 4 وصول ان کے لیے کافی فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو سب کو مولا تعالیٰ ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید جسے اگر اور نصیحتیں چاہیے، اس بارے میں اور جانکاری چاہیے، وہ حضرت علامہ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب اسرار معاملات دین میں ان کی تفصیلی ذکر انہوں نے اس کتاب میں کر دیا ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں، اور اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کا بیان آپ کے لیے کافی و شافی ہوگا۔ اور یہ ہماری ساری گفتگو انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر آپ جائیں گے، یوٹیوب پر غوثیہ تیگیا نیٹ ورک کے نام سے سرچ کریں گے تو یہ ساری ہماری گفتگو اور ڈھیر سارے علماء کے بیانات اور تقریریں اس پر آپ کو سماعت کرنے کے لیے ملیں گی۔ السلام علیکم۔